یہ حضرت نعیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت مذاقی تھا، بہت مذاق کرتا تھا، سمجھے یہ تو اس وجہ سے اللہ ایک نابینا صحابی تھا، اس نے کہا مجھے پیشاب لگ گیا ہے، اللہ کے لیے مجھے فاصلے پہ لے جاؤ، میں پیشاب، اس نے ہاتھ اس کا پکڑا، گھمایا پھرایا مسجد میں لا کر سین میں اس کو کہا کہ یہ مسجد تو کچی تھی، ادھر پیشاب کرو، مسجد میں پیشاب۔ صحابہ نے کوسنا شروع کیا، وہ بھاگ گیا، اور نابینا صحابی سے کہا کہ تمہیں شرم نہیں آتی مسجد میں پیشاب کرتے ہو؟ کہا خدا کی قسم مجھے تو نعیم نے کہا کہ یہ کچی زمین ہے، یہ مجھے کیا پتہ ہے، اب اللہ کی قسم اس کو چھوڑوں گا نہیں، کسی بھی صورت میں نعیم کو نہیں چھوڑوں گا، سمجھے۔ ہفتہ ڈیڑھ ہفتہ نہیں گزرا، وہ نابینا صحابی وہ مسجد میں بیٹھا ہوا تھا، سین میں بیٹھا ہوا، تو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نفل پڑھ رہا تھا، تو حضرت نعیم آ گیا، اپنی آواز بالکل بدل دی، اس کا ہاتھ پکڑا، کہا آپ کو دکھاتا ہوں، نعیم کو دکھاتا ہوں، اور یہاں سے ڈنڈا ہاتھ میں لگے، سیدھا مارو گے نا، یہ نماز پڑھ رہا ہے، نفل پڑھ رہا ہے، سیدھا مارو گے اس کے سر پہ لگے گا۔ اس نے دے مارا حضرت عثمان کو ڈنڈا، حضرت عثمان کے خون ہی خون نکلے، خون ہی خون، نماز توڑنی پڑی اس کو، حضرت نعیم بھاگ گیا۔ اس پر صحابہ اتنے غصہ ہو گئے، انہوں نے کہا اس کو چھوڑیں گے نہیں، اس کو جان سے مار دیں گے۔ تو اس پر پھر یہ ہے کہ حضرت عثمان نے جو جملہ کہا، فرمایا خبردار اس کو چھوڑ دو، یہ بدری ہے، بدری اللہ کے لاڈلے ہیں، یہ بدری ہے اللہ کے لاڈلے ہیں، ان کو چھوڑ دو۔ بہت مذاقی تھا، یعنی آپ یہ دیکھیں نا کہ اس کی حرکتیں، کہ ایک بدو غریب آیا اپنے اونٹ کو ادھر بازار میں، ذوالمجاز کے بازار آپ جائیں گے، وہیں پر اللہ آپ کا بھلا کرے، اونٹ بٹھایا، جا کر کے سودا لے رہا ہے، تو کچھ لوگوں نے کہا کہ یار آج گوشت نہیں ہے، سمجھے، اس نے نعیم نے آ کر کے کس کر کے اس کے اونٹ کو ذبح کر دیا، نہر کر دیا، اور آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ بازار میں اس نے لگایا، اس نے پورا گوشت بھی بانٹ دیا، واپس آ گیا، رو رہا ہے کہ کیا ہوا، لوگوں نے کہا کہ فلاں نے آپ کے اونٹ کو نہر کیا، پکڑا اس کو، کہا کہ میں نے نہیں کی، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو نا، جاؤ حضرت سے پیسے لے لو۔ ساتھیوں نے کہا تھا مجھے کہ حضرت نے کہا ہے، جا کر کے حضرت نے اس اونٹ کی قیمت اس کو دی، اور اس کو کہا خدا کی بندے آپ اس قسم کی حرکتیں کرتے ہیں۔ یہ کئی دفعہ ایسی حرکت کی کہ توبہ پڑھ کر کے ہنس کر کے تمہارے یہ کہ پیٹ کے اندر تکلیف ہوگی۔ سفر کے دوران حضرت بلال کی بھی اس کو بھوک لگی تھی، ابو بکر تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم، کچھ صحابہ تھے، بھوک لگی تھی اس کو، حضرت بلال کے پاس ستو تھے، کھجوریں تھیں، کہا یہ کھجور مجھے دے دو، کچھ دے دو، مجھے بھوک لگی ہے۔ بلال نے کہا کہ حضرت بلال نے کہا کہ نہیں میں نہیں دے سکتا، اس نے کہا مجھے رب کی قسم ہے، اس خدا کی ایسی حرکت کروں گا تیری نسلیں یاد رکھیں گی۔ تو حضرت بلال نے کہا کر جو کچھ تجھے کرنا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور ابو بکر اس وقت کہیں نکلے تھے، یہ یہاں بیٹھا ہوا تھا، اور یہ توشہ کو سنبھال رہا تھا، راشن کو سنبھال رہا تھا، اور اس نے اکیلا مانگا، اس نے دیا نہیں۔ حضرت نعیم نے جا کر کے وہ ادھر سے قافلہ آ رہا تھا، قافلہ والوں سے ملا، یہ راستے پر ایسے جا رہے ہیں، قافلہ والوں سے کہا کہ میں مجبور ہوں، مسافر ہوں، میرا ایک غلام کالے رنگ کا ہے، اور رنگ کا کالا ہے، بڑا تکڑا ہے، بہت کام کرتا ہے، تو اگر وہ غلام 1000 کا ہے تو میں مجبوری میں 500 میں آپ کو بیچ رہا ہوں، میں مجبور ہوں، 500 روپے مجھے دے دو اور اس کو لے لو۔ لیکن ایک بات آپ لوگوں کو بتاؤں، جب آپ اس کو گرفتار کریں گے نا تو وہ کہے گا میں آزاد ہوں، کبھی کبھی اس طرح الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اس کی فکر نہیں کرنا، چھوڑنا نہیں اس کو۔ پیسے لے کر کے بھاگا، انہوں نے بلال کے ہاتھ پاؤں باندھ کر کے لے گئے۔ حضرت بلال نے کہا خدا کی قسم میں آزاد ہوں، میں غلام نہیں، اس کو میں اس کا مکان سے غلام ہوں، میں آزاد ہوں۔ ابو بکر نے مجھے آزاد کیا، کہا نہیں، اس نے کہا تھا یہ ایسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چل گیا، حضرت نے بندے بھیجے قافلے کے پیچھے، دوڑ کر کے قافلے کو پیسے دیے، اور قافلے سے کہا کہ خدا واسطے حضرت فرما رہے ہیں کہ بھئی یہ حرکتی آدمی حرکت کر رہا ہے، بلال کو چھڑا کر کے لائے، جب بھی نبی بلال کو دیکھتا الگ ہنستا، اس کو دیکھ کر الگ ہنستا۔ بلال کو کہا کہ تو بھی یاد رکھے گا نا کہ آج کے بعد اس قسم کی حرکتیں تو کرتا۔
یہ ہوتا